بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 18۔ آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ آیت نمبر کتنا پر؟ ایکچولی یہاں سے تھی یہ ختم ہو گئی یا الذین آمنوا۔ اچھا تو خالی اس کا 18 کا ترجمہ کرتے ہوئے نکل جائے گی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ 18 جی اب یہ پڑھ لیے تو اس کا خالی ترجمہ کر دیتے مل گئی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ نساء میں عورتوں کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، ترکے میں، ورثے میں، وراثت میں ان کو حصہ دینا ہے، اور اگر کبھی کسی عورت سے پھر آگے آدمی کا بھی ذکر ہے، ان آدمیوں سے یا عورتوں سے اگر کوئی ایسی فواحش کا ارتکاب ہو جائے، کوئی بے حیائی کا کام ایسا ہو جائے تو سزا کیا دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا در توبہ تو چونکہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے متعلق جو آیت نمبر 17 ہے اس پہ اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ ان لوگوں کی قبول کرنا اللہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، علی کا لفظ اللہ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، جو نادانی میں، بے دیانی میں، بے خیالی میں کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو گیا جو پچھلے ہفتے بھی ہوا تھا کہ جو نادانی میں کوئی غلط عمل کر بیٹھے، مرد ہو یا عورت، کوئی نادانی میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اب اس گناہ کا مداوع کیسے کرنا ہے؟ بھائی پیسے دے کے امام صاحب کو اگر گناہ بخشوا لیے، یہ تو ہمارے یہاں چکر ہے نہیں، یہ جہاں چکر یہ ہے وہاں پریس بہت امیر ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ خوب گناہ کرو اور آؤ، میں تمہیں چاہے میں خود گندگی میں لپٹا ہوا ہوں، ہر روز اخبار میں اور ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل آتا رہے پادری صاحب کا، لیکن وہ دوسروں کے گناہ دھو رہا ہے۔ بھائی تمہاری بدعمالیاں کون دھوئے گا؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ توبہ کے لیے تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے طرف جو آئے گا توبہ کرنے کی غرض سے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ اور میں نے آپ کو حدیث پچھلی دفعہ سنائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کے سارے بیٹے گناہ گار ہیں اور اچھے بیٹے آدم کے وہ ہیں، اگر کبھی ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، حاجت اپنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ نادانی میں یا دانستہ یہ مجھے معاف کر۔ اب آیت نمبر 18 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو کام تو برے کرتے ہیں، یعملون السیئات، کام تو کرتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدہم الموت،
یہاں تک کہ پھر ان میں سے کسی کے اوپر جب موت کا وقت آ جاتا ہے، قالا، پھر وہ یہ کہتے ہیں انی تبت الآن، انی بے شک میں، تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الآن ابھی، انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ فرماتے ہیں نہ ان کی توبہ قبول ہے، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو کافر مر جاتے ہیں۔ جب گردن کے اندر، جب نزع کا وقت طاری ہو، اس وقت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف اگر متوجہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کے اوپر موت کے آثار شروع نہ ہوں۔ اب نزع کا عالم طاری ہوا، اب اس نے اپنے انجیکشن وغیرہ نکالے، ملک الموت نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سامان وامان تیار کیا کہ اب جب دیکھا کہ سامنے کھڑا ہوئے، اب یاد آ رہا ہے اللہ، اللہ فرماتے نہیں۔ فرعون کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا تھا کہ فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے اپنی موت دیکھی، جب پانی نے اس کو چکر میں ڈالا اور رگڑا، اوپر نیچے کیا، تو اس نے کیا کہا؟ آمنتو، اب میں ایمان لاتا ہوں، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں جس پہ سارے بنی اسرائیل والے ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں اب مسلمانوں میں سے ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے پھر یہی لفظ یہاں آیا الآن، وہاں اللہ نے فرمایا الآن، جیسے آپ کہتے ہیں اچھا یہ یہاں ہے تبت الآن، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کیا؟ الآن، اب تک تو آپ خود کو کہتے تھے میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، اب آپ کو اللہ یاد آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس وقت میں۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کی طرف پلٹنے والا اللہ کے دوستوں میں سے ہے۔ التوبۃ ندم، توبہ اصل میں ہے ہی شرمندگی کا نام، کہ ایک غلط کام ہو گیا، وہ چھوٹا غلط کام تھا، برا تھا، بڑا تھا، غلط تھا، برا تھا، اب اس کو احساس ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مرنے سے پہلے، موت سے پہلے، یا کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ پہلے تو ہم سے کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو، اگر کوئی گناہ ہو جائے یا اللہ ہمیں فوراً توبہ کی بھی توفیق دے دینا، کیونکہ بغیر توبہ کے مرنا یہ بھی ایک بڑی بدنصیبی اور بڑی حسرت والی بات ہے، بڑی بدقسمتی والی بات ہے۔ گناہ تو انسان بشر ہے، کمزور ہے، گناہ اس سے ہو جائے گا، جان بوجھ کے ہو جائے گا، انجانے میں ہو جائے گا، لیکن فوراً یہ ارے بھائی امریکہ ہے، سب کچھ چلتا ہے، ایک بڑا کامن سینس ہے، اتنا گھس پٹ گیا ہے کہ اب تو ہم اس کو بولتے میں بھی شرم آتی ہے، اس فریز کو۔ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں ہو سکتا ہے بڑھاپا نہ ملے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جوانی بھی پوری دے اور بڑھاپا بھی پورا عطا کرے، لیکن توبہ کی توفیق ہی اٹھا لے، یہ بڑی حسرت اور بدقسمتی والی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری، اور اگر کوئی خطا اور ایسے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ فوراً اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ان عورتوں کا، آدمیوں کا ذکر تھا، غلطی ہو گئی، کہا توبہ کر لو، اب پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مضمون جو ہے سورہ نساء کا، اس طرف اللہ تعالیٰ واپس آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اے مومنو لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا بات؟ کہ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن، زبردستی۔ کیسے؟ ابھی آ گیا۔ ولا تعضلوہن، اور انہیں نہ رو کے رکھو، لتذہبوا، کہ تم ان سے روک لے لو، ببعض ما آتیتموہن، بعض وہ چیزیں جو ان کو دی جا چکی ہیں، تم دے چکے ہو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کریں کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا کام۔ یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ وعاشروہن بالمعروف، اب فوراً اللہ تبارک و تعالی ایک اور حکم، عاشروہن، ان کے ساتھ، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جو تمہاری بیویاں ہیں، عاشروہن، زندگی گزر بسر کرو، زندگی گزارو، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ معروف لفظ خود بہت اچھا ہے، معروف کے مقابلے میں مجہول ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں آپ بہت مجہول آدمی ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کیا کہیں۔ اگر آپ کہیں کہ آپ بہت معروف آدمی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے آدمی ہیں، یعنی جیسا رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلنا ہے فیملی میں، گھر میں، کمیونٹی میں، آپ اس طریقے سے چل رہے ہیں دستور کے مطابق۔ عاشروہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے ساتھ، یعنی جو تمہاری بیویاں ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے مطابق، صحیح طریقے سے، یعنی آن دا ادر ورڈ، بندے دے پتر بن کے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرو، یعنی تم ان کو ناپسند کرتے ہو، اچھی نہیں لگتی، فَعَسَىٰ، تو عین ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تمہیں کوئی ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ کر دے اس میں بہت سی بھلائی۔ پھر ہے بھائی، اگر ایک عورت مثال کے طور پہ بڑی خوبصورت ہے، لڑکی شادی ہوئی ہے، پھر تو سب کہیں گے بلے بلے، کوئی بات نہیں، کھانا وانا پکانا نہیں بھی آتا، نہیں بتا نہیں، آپ بیٹھے ہم انتظام کر لیں گے، امی ہے نا، امی پکائیں گی۔ یہ میری بہن ہے نا چھوٹی دو، وہ کیا کرتی ہیں، خالی پڑھ کے آتی ہیں، ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، بس یہ پکائے گی نا کھانا، آپ بیٹھیے، میں ہوں آپ کا غلام اور یہ ہیں آپ کی خادمائیں۔ اور تھوڑی سی ذرا ہلکی پھلکی ہوئی بیچاری، بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، پھر ادھر سے ادھر کے، بھائی اماں تم نے مجھے جو ہے نا دھوکہ دے دیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے بھائی۔ اور خوبیاں جو ہیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے، گھر کو چلانے کا کیسا طور طریقہ ہے، ملنے جلنے کے اطوار کیسے ہیں، کھانا کیسے پکانا ہے، گھر کی خالی عورت کا کام یہ تھوڑی ہے کہ بس خالی اس کو سامنے بٹھا کے بت کی پوجا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اور خوبیوں کی طرف، ایک چیز کو لے کے نہ بیٹھ جاؤ، کھانا پکانا نہیں آتا ہے، تم نے ماں باپ نے تمہارے کیا سکھایا تمہیں؟ عورت کا تو میں تو کھانے کا بڑا شوقین ہوں، اور یہ وہ مجھے تو یہ بتایا تھا کہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں آپ کو تو کچھ نہیں آتا۔ ارے بھائی کھانا پکانا آ جائے گا، اور دوسری طرف دیکھو، یہ شادولہ ایک چیز پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اسی کے پیچھے پھرتا رہے اس کو پکڑ کے۔ یہ آیت جو ہے جاہلیت کے زمانے میں ایک عادت یہ تھی، یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کی زبردستی وارث بن جاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ عادت تھی کہ اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا، مر گیا وہ، تو وہ اپنا کپڑا اس عورت کی رہائش گاہ پہ ڈال دیتا، کوئی چادر،
کوئی چیز اس کی رہائش گاہ کے اوپر، اس کی ریزیڈنس کے اوپر ڈال دیتا اور کہتا کہ اب میں اس عورت کا وارث ہوں، اس کا بھی وارث ہوں اور اس کے مال کا بھی وارث ہوں۔ اس لحاظ سے وہ دوسرے حصے داروں کے مقابلے میں ورثے کا زبردستی زیادہ حصے دار سمجھا جاتا، اور اس کو یہ بھی حق حاصل تھا کہ وہ عورت کو اپنے گھر میں ڈال لے، زبردستی اپنے پاس رکھے، اور جتنا اس عورت کو ذلیل اور خوار اور گندا کر سکتا ہے کرے۔ یہ اس زمانے کی تھی ٹریڈیشن، یہاں تک کہ عورت اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ لے دے کے راضی ہو جائے، چند ٹکے اس کے حوالے کرنے پہ موجود ہو جائے، یعنی راضی ہو جائے، کچھ حصہ جائیداد کا اس کو دینے کے لیے زبردستی لوگ جو ہے، آدمی مرا اور اس عورت کے جو ہے زبردستی وارث بن گئے، زبردستی اس عورت کے اوپر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ کسی کے کپڑا ڈالنے سے پہلے اگر وہ عورت گھر سے نکل جائے تو پھر وہ اپنی مرضی کی مالک ہوتی تھی، لیکن بہت سے لوگ اپنی طاق میں رہتے تھے، جہاں پتہ چلا کہ اس کا ہسبینڈ مرنے والا ہے یا مرا، اور لوگوں کے اندر مقابلہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنا کوئی کپڑا اس کی چھت پہ، اس کے گھر کے صحن میں، اس کے دروازے پہ ڈال دیا، یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے پہلے ڈالا ہے۔ اب وہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری رسم سے روکا، کوئی حق نہیں ہے، یہ عدت پوری کرے گی، یہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اس کو مشورہ کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شوہر چسیدہ، شوہر دیدہ عورت ہے، اب اس کو مشورہ کرے اچھی بات ہے، نہیں تو جہاں اس کی مرضی آئے شادی کر لے۔ ہاں پھر یہ فرما دیا کہ ان کو روکنا نہیں، کوئی چیز ان سے لینا نہیں۔ ہاں اگر وہ عورت کسی قسم کی کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو تم ان کی باز پرس کر سکتے ہو اور کچھ ایکشن لے سکتے ہو، ادروائز کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کے اوپر زبردستی قبضہ کرے یا عورت کی جو ملکیت میں چیزیں آ رہی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی قبضہ کرے۔ 1400 سال پہلے یہ قرآن بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ نیکی سے گزارا کرو۔ یہ خطاب ان شوہروں سے ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح معاشرت نہیں رکھتے۔ معروف یعنی ہر وہ فعل جو شرع کے مطابق ہو اور مروتاً اچھا ہو، اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر معروف عورتوں کے ساتھ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو اچھی طرح رکھنا، ان کو خرچہ دینا، ان سے نرم لب و لہجے میں بات کرنا، یہ سب چیزیں معروف کے دائرۂ کار کے اندر آتی ہیں۔ پھر وہی بات کہ اگر عورت کی کوئی ایک بات ناپسند ہو، بہت سے امور میں سے اگر کوئی بات تمہیں اچھی معلوم نہیں ہو تو تم دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہتری رکھ دی ہے۔ تب یعنی اسلام یہاں پر جو ہے وہ اصل میں طلاق کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ اگر پاسبل ہو تمہارے یہ کہ ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کی اور چیزوں کی طرف نظر رکھو، یہ نہیں کہ اسی کے اوپر فوکس کر لیا اور کہا کہ جی میں اس کو چھوڑنا چاہوں گا۔ تو اسلام بنیادی طور پہ یہاں پر طلاق کی یعنی ڈسکریج کر رہا ہے کہ کوشش کرو نباہ کرنے کی، ہو سکتا ہے دل کی طبیعت اور تمہارا رجحان اس کی طرف ہو جائے، اور اس کے کیونکہ وہ تمہارے ڈیپینڈنٹ، عورت اگر جاب بھی کرے تو عورت اصل میں مرد کی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اب عورتیں کہیں گی کیوں؟ ہم تو کماتے ہیں۔ ارے بھائی ڈیپینڈنٹ رہو، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ آئی این تو نہیں لگ رہا ہے، انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش نہ کرو، ڈیپینڈنٹ رہو، تمہاری پوری سیلری محفوظ رہے گی، اپنی پوری تنخواہ بینک میں رکھو اور شوہر صاحب سے مانگو، زیور کے لیے پیسہ چاہیے، کپڑے کے لیے پیسہ چاہیے، میک اپ کے لیے پیسہ چاہیے، گاڑی کے لیے پیسہ چاہیے،
آؤ اسٹینفورڈ اسلامک سینٹر میں سارے طریقے راستے بتائے جائیں گے اسلام کی روشنی میں. کیوں کہ اگر عورت کما رہی ہے تب بھی شرعاً آدمی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تنخواہ پوری عورت جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھے اور آدمی اس کا خرچہ برداشت کرے شرعاً. جی یہ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے. زبردستی کرنے سے کسی قسم کی بھی زبردستی کرنے سے شریعت روک رہی ہے. عاشروہن بالمعروف، جتنا پاسبل نرمی کا، محبت کا اور یعنی ثبوت اور معاملہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کرو. ایک حدیث ہے، حضور کے صحابی ہیں ایاس ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ. یہ عورتوں کو کہا یہ اللہ کی باندیاں ہیں، ان کو مارا نہ کرو. مارتے تھے اس زمانے میں لوگ، سب نہیں، بعض ایسے تھے. فجاء عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے. حضور علیہ السلام نے مردوں کو منع فرما دیا، مردوں کو منع کر دیا کہ تم اپنی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. سختی سے منع کیا. جب حضور نے سختی سے منع کیا تو اب تو لازمی ہو گئی پابندی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں سے فرمایا تھا نہ مارو نہ سختی کرو. عورتیں دلیر ہو گئی ہیں، یعنی سخت ہو گئی ہیں، ڈھیٹ ہو گئی ہیں، اب تو وہ مردوں پہ چڑھائی کر رہی ہیں. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے ایک لطیف نکتے کے طور پہ بیان کی کہ اگر مرد سختی کرے تو یہ خاموشی سے جو ہے نا سکڑ کے بیٹھی رہتی ہے. اگر آدمی نرمی کرے ان عورت سے تو یہ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے. یہ بھی حضور نے بیان کیا، لیکن یہ ایسے نہیں کہ ایک نکتے کے طور پہ بیان کیا، ایک عورت کی نفسیات یا سائیکولوجیکلی ان کی نفسیات بیان کی. تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا عورتوں کے ساتھ اپنی سختی نہ کرو، نہ ان کو مارا کرو. حضرت عمر آئے اور کہا آپ کے اس حکم کی وجہ سے عورتیں بہت دلیر ہو گئی ہیں، اب انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا کہ حضور نے منع کیا، اب کسی کی مجال ہے جو ہاتھ لگائے. حضور علیہ السلام نے لوگوں کو تھوڑی سی اجازت دینے کا تنبیہ کر دیا کرو. ہلکی پھلکی ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرنی نہیں. کچھ دنوں کے بعد حضور نے فرمایا تنبیہ کر دیا کرو. تنبیہ کا لفظ سمجھتے ہیں سب. تنبیہ اصل میں کہتے ہیں وارننگ کو. ذرا سخت الفاظ سے یا ایسے آدمیوں نے مار پیٹ شروع کی تو ساری خواتین کچھ دنوں کے بعد اپنی خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ کے بیٹھ گئی. دھرنا دے دیا حضور کے گھر پہ. حضور علیہ السلام جب اپنے گھر تشریف لے گئے، دیکھا تو اندر عورتوں کا مجمع لگا ہوا ہے. کسی نے کچھ شکایت کی، کسی نے کچھ شکایت کی، کسی نے کچھ شکایت کی، کسی نے کچھ شکایت کی. حضور علیہ السلام شکایتیں سن کے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے. مسجد نبوی میں صحابہ تو موجود تھے. حضور نے فرمایا مردوں سے، عورتوں کی شکایتیں سنی، مردوں کی طرف آ گئے اور حضور نے فرمایا، حضور کے الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرے گھر پہ عورتوں کا مجمع لگ گیا. عورتیں کثیر تعداد میں میرے گھر میں جمع ہو گئی ہیں جو اپنی شوہروں کی مار پیٹ کی شکایت کر رہی ہیں. پھر حضور نے فرمایا سنو اے مردو، وہ اچھے آدمی نہیں ہے، وہ اچھے آدمی نہیں ہے. 2 دفعہ آپ نے فرمایا وہ اچھے آدمی نہیں ہے، وہ اچھے آدمی نہیں ہے.
وہ کسی طور پہ بہتر انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں. سختی سے مراد مار پیٹ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو تم خود کھاؤ وہی اپنی بیویوں کو کھلاؤ. اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر بیگم صاحبہ کوئی چیز نہیں کھاتی ہے اور آپ کو وہ چیز پسند ہے، آپ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ نہیں. مطلب سب سمجھتے ہیں اس کا. حضور نے فرمایا جو خود کھاتے ہو، یعنی اچھے سے اچھا تم جو خود کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنتے وہ ان کو بھی پہناؤ. ان کو نہ مارو، اور پھر فرمایا ان کو منہ پہ نہ مارو. کبھی اگر تمہارا ہاتھ، پہلے تو یہ فرمایا نہ مارو، اس کا مطلب ہے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، لیکن انسان کمزور ہے، اگر کبھی ہاتھ اٹھ گیا فرمایا منہ پہ نہ مارو، ان کو گالی گلوچ نہ دو، گالیاں نہ دو، کوئی سخت الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کرو. اگر کسی وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہو تب بھی ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا بہت سے لوگوں کا مزاج، کہ جاؤ چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر. یہاں تو نہیں کہتی، یہاں نہیں کہتے مرد، کیونکہ وہ عورتوں کو پتا ہے جس گھر میں رہی کہ میرے گھر ہے، یہ آدمی کا نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ، حضور نے فرمایا اگرچہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ آگے آئے گا تو ان کو آپ مار سکتے، کس انداز سے مار سکتے اس کی بھی تفصیل آئے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کبھی اپنی کسی زوجہ کو یعنی مار پیٹ نہیں کی. کبھی قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، لیکن مان حضور نے فرمایا قرآن میں تو اور بھی بہت احکام ہیں کہ پورے احکام میں سے ایک اتنا سے ٹکڑا ملا وَضْرِبُوهُنَّ اور ان کو مارو. انگریزی میں قرآن کا ترجمہ اس نے کیا، لیلا بختیار، ایرانی ہے، لیلا بختیار نام ہے، کیا ہے ایک صاحب لے آئے تھے، اس نے وَضْرِبُوهُنَّ کی کچھ اور تشریح ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کی تشریح میں آپ نے فرمایا ان کو نہ گالی دو، ان کو نہ سخت الفاظ کہو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ. اگر کسی وجہ سے ان سے علیحدگی اختیار کرنی ہے تب بھی گھر سے باہر ان کو نہ نکالو. اللہ جی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، آیت نمبر 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہے، اب یہ ارادہ ہی کر لیا کہ جی میں تو تبدیلی لا کے رہوں گا، میں تو انقلاب لا کے رہوں گا، گھر میں تبدیلی آئے گی. مطلب ایک زوجہ کی جگہ جو ہے موجود اس کی جگہ اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ دوسری لانی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم نے اپنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا ارادہ کر ہی لیا، بیوی تبدیل کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے ایک کو دیا، یعنی جس کو تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، قنطاراً خزانہ، یعنی بہت مال دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس میں سے کوئی چیز بھی نہ لو. اب ارادہ کر لیا چھوڑنے کا. اب یہ نہیں کہ میں نے تو اتنے تولے سونا دیا تھا، میں نے تو اتنے پیسے دیے تھے. قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لے لو گے ناحق اور کھلم کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی، یعنی عورت سے چیز جو بھی ہو واپس لینا، یہ اسم مبینہ کھلم کھلا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ بات تمہارے علم میں ہونے کے باوجود کہ یہ ناحق اور غلط طریقہ ہے، زیادتی ہے اور کھلم کھلا گناہ کی بات ہے کہ عورت سے کوئی چیز واپس لینا، پھر بھی تم عطا خزونہ ہو
واپس لے لو گے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لوگے؟ تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور البتہ تحقیق پہنچ چکا ہے تم میں سے ایک دوسرے تک۔ دیکھو قرآن کتنا بیوٹیفل استعارہ استعمال کر رہا ہے کہ تم کیسے لے سکتے ہو کوئی مال دیا ہوا؟ تم نے جو کام کیا ہے اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے۔ وقت افضا بعضکم الی بعض، تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، یعنی تم نے اس کے ساتھ مجامعت کر لی ہے، انٹرکورس کر لیا ہے۔ وہ آپ کے گھر میں آئی باقرہ ورجن، اور آپ نے پردہ بکارت ختم کیا، اور آپ اب اس سے مال واپس لے رہے، شرم نہیں آتی؟ قرآن بغیرت مردوں کو شرم دلا رہا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے ایک پہنچ چکا ہے دوسرے تک، یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تمہارے ساتھ پختہ عہد لیا ہوا، نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی، اللہ کے کلام پہ جسم ایک دوسرے کے اوپر حلال ہوئے تھے، اور تم نے خلوت صحیحہ کی تھی، تم واپس کیسے لے سکتے ہو کوئی چیز، چاہے کم دی تھی یا زیادہ؟ یاد رکھو، وَلَا تَنْكِحُوا، اصل میں یہ آیت نازل ہوئی زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ شادی کرنے کے بعد جب کسی دوسری عورت سے نکاح کرنے کی ان کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی تھی تو پھر وہ پہلی عورت کے اوپر بہتان تراشی شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ آدمی کی نفسیات ہے کہ جب کوئی دوسری اچھی لگنے لگے نا تو پہلی میں خامخواہ کیڑے نظر آتے ہیں۔ جب پہلی اللہ نے آسمان سے حور اتاری ہو تو خامخواہ اس کی چال میں بھی اور ڈھال میں بھی اور کھانے میں بھی ہر چیز کے اندر کیڑے نکالے۔ اصل میں اب اس کو بہانہ سوچ رہا ہے، وہ فارغ کرنے کا سوچ رہا ہے نا۔ سینگ تو اس نے دوسری جگہ پھنسا لیے، شادولے نے سینگ دوسری جگہ پھنسا لیے، تو لہذا اب یہ اچھی نہیں لگ رہی اس کو، تو وہ اس کے اوپر، اس عورت کے اوپر بہتان تراشی، الزام تراشی شروع کر دیتے تھے، اور خاص طور پہ فواحش، بے حیائی کے الزام اس کے اوپر لگا کے اس کو تنگ کر۔ عورت کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چپیڑ ہو سکتی ہے، تھپڑ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی شخص بے حیائی کا الزام لگا دے، بھائی ایک طرف یہ کھانا نہیں پکایا، نمک تیز کر دیا، مرچیں کم کر دی، یہ اچھا نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا، ویکیوم صحیح نہیں کیا، فلاں۔ وہ تو عورت کہے اچھا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں، دوبارہ پکا دیتی ہوں۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر کہے بھائی تم بے حیائی کے مرتکب ہو رہی ہو، تو عورت اس کا جواب کیا دے گی؟ آخر حربہ مرد یہ استعمال کرتے تھے کہ ان کے اوپر بے حیائی یعنی فواحش کے الزامات سے ان کو تنگ کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر معاف کر دیں، یا تنگ آ کر کچھ دے دلا دیں۔ ان کی اگر پراپرٹی ہے یا کچھ سامان یا زیور وغیرہ جمع ہے تو وہ ان سے وہ ہتھیار لیں۔ اصل میں عورت کو بلیک میل کرنا مقصود ہوتا تھا، یا کم از کم تنگ آ کر اتنا تنگ کرو، ایسے الزام لاؤ کہ وہ خود اپنے منہ سے طلاق کی خواہش ظاہر کر دے اور لوگوں کے سامنے کہیں گے جی میں تو نہیں، یہ خود ہی مانگ رہی ہے طلاق، لہذا اس کے کہنے میں طلاق دے رہا ہوں تو میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، بلکہ اس نے جو مجھ سے لیا ہوا ہے وہ بھی واپس کرے۔ اسلام نے ایسا کرنے سے روکا، اسلام نے، اور اسلام نے یہ چیز قطعاً ناجائز اور حرام ہے کہ عورت کو دی ہوئی کوئی بھی چیز واپس، اور مہر تو لازمی آگے اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور
میں تو حیران ہوں کہ آج اتنا قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اتنی دنیاوی کم از کم تعلیم حاصل کرنے کے باوجود اور روشن خیال ہونے کے باوجود اس معاملے میں معذرت کے ساتھ ہم مرد حضرات جو ہیں وہ 1400 سال سے پہلے کی جاہلیت کے اور جہالت کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج بھی عورتوں کو آسانی سے مرد، ہم جو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ اور فہم عطا فرمائے اور قرآن کا صحیح ادراک اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وہ خواتین جو اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے ساتھ اولاد کے ساتھ یعنی احسن طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی فی الدنیا والآخرہ بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور خوش اور سکھی رکھے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے بڑوں نے نکاح کیا تھا، باپ دادوں نے نکاح کیا تھا، ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، وَمَقْتًا، اور بڑے غضب کی بات ہے۔ یعنی باپ نے جس سے شادی کی، باپ نے اگر چھوڑا یا باپ مر گیا تو یہ عام پریکٹس تھی کہ اگر اولاد چاہتی برضا یا زبردستی شادی کر لیتی تھی۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ سوتیلی ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن اچھا یہ بھی ہوا ہے کہ دادے نے شادی کی ہے اور پھر پوتے نے جو ہے وہ دادا جب مرا اس کے ساتھ شادی کر لی۔ فرمایا آبا سے مراد خالی باپ نہیں ہے، آبا سے مراد باپ دادا، تمہارے جو بڑے باپ ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، یہ لوگ اگر انہوں نے کسی جس کے ساتھ بھی نکاح کیا، تمہارا نکاح ان کے ساتھ شرعاً حرام ہے۔ اب جو پہلے ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اولاد وجود میں آ گئی، الا ما قد سلف، قرآن کہتا ہے جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب اس کو تو ایک آدمی غلط نکاح کے غلط، یعنی وہ تو نکاح ہے ہی نہیں، یعنی غلط طریقے سے ایک وجود میں آ گیا، پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب اس کو کیا کریں گے؟ ماریں گے؟ مار بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے الا ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ انہو کان فاحشۃ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنی دادی کے ساتھ، یا اپنے وہ بڑے جن کے ساتھ جن کی شادیاں ہوئی تھی تو اب تم ان کے ساتھ شادی رچا رہے ہو، یہ بے حیائی کی بات ہے، ومقتن، اور بڑے غضب کی بات ہے، اللہ کو کے غضب کو آواز دینے والی بات ہے۔ وسا سبیلا، بہت برا طریقہ، بڑا غلط طریقہ۔ فرمایا آگے حرمت علیکم حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، یعنی تمہاری رضاعی ماں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، ساس۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ،
وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں، اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم اللاتی، تمہاری ان عورتوں سے، دخل تم بہن، جن سے تم نے صحبت کر لی ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ کسی آدمی کی شادی ہوئی، اس عورت کا پہلے کہیں نکاح تھا، وہ اپنے ساتھ لڑکی لے کے آئی. تو اگر اس بیوی جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس آدمی کی خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، مجامعت ہو گئی ہے، تو اب یہ لڑکی جو پہلے شوہر سے ہے، اب اس آدمی کے اوپر یہ لڑکی حرام ہے. اگر یہ اس عورت کو طلاق بھی دے دے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کے ساتھ ابھی دخول نہیں کیا، یعنی خلوت تمہاری نہیں ہوئی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں. نکاح ہوا، اگر طلاق ہو گئی، قرب نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوئی، اگر ایسا کوئی سرکمسٹینس آتا ہے کہ اس لڑکی سے جو پہلے شوہر سے، تو یہ اس کا شوہر شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو نہیں کر سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَحَلَائِل، اور بیویاں، ابنائکم، تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم، تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، یعنی حقیقی بیٹے، یعنی بہویں. بیٹوں کی بیویاں ظاہر ہے وہ بہویں ہوئی، یعنی تمہارے پشتوں سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی تمہاری بہویں. بیٹا چاہے طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے، وہ جو اس کی سابقہ بہو تھی اس کے ساتھ کسی صورت میں اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی مطلب کیا، یہ بھی حرام ہے، ان تجمعوا، کہ تم جمع کرو، بین الأختین، دو بہنوں کو، دو بہنوں کو آپس میں جمع کرو، یہ بھی حرام ہے. دو بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، نہیں آ سکتی، حرام ہے قطعاً. ہاں، الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اگر جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہو گیا کہ ان محرمات کے ساتھ جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اگر کسی نے شادی کر لی، جو کہ اس زمانے میں بھی غلط تھا، لیکن جہالت بھی تھی اور جاہلیت بھی تھی، دونوں وجوہات سے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ اب بالکل نہیں کرنا، ورنہ بڑی پٹائی لگے گی. اب قرآن کلیئر کر رہا ہے، جو پیچھے زمانے جاہلیت میں ہو چکا وہ ہو چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اب اگر کوئی ایسی غلط حرکت کر دے ان رشتوں کا جن کا یہاں پر ذکر ہوا، ان کے ساتھ شادی کر لے، تو کیا ہوا؟ سیدھا سیدھا حکم ہے، حضور نے فرمایا فَقْتُلُوهُ، اس کی سزا قتل ہے. ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ، یا اور دوسرے یہ جو رشتے جو یہاں پر بیان ہوئے، مقدس اور پاکیزہ رشتے، ان کے ساتھ اگر کوئی ایسی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کنڈکٹ کرتا ہے تو سزا اس کی، کیونکہ یہ ہے تو زنا، لیکن زنا سے بھی زیادہ بدترین عمل اور بدترین کام ہے، لہذا ایسا شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے شریعت کی نگاہ میں، کیونکہ اس کا گناہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اب آگے ایک اور بیان ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء، یہ جو بیان ہوئی یہ بھی حرام ہے. اور والمحصنات من النساء، خاوند والی عورتیں، یعنی منکوحہ عورتیں.
وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا ہے، والمحصنات من النساء، ظاہر ہے اگر کوئی عورت نکاح والی ہے اور شوہر اس کے پاس ہے تو نہ صرف یہ کہ اس سے نکاح حرام ہے بلکہ اس کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے تم مالک ہوئے، یعنی جن کے تم وہ جو تمہاری ملکیت میں آ گئے۔ ابھی بتاتا ہوں کیا محصنات۔ محصنہ کا لفظ قرآن میں 3 معنوں میں آیا۔ یہ لفظ یہاں پر یہ 5واں سپارہ اب آپ کا شروع ہو رہا ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کون سا سپارہ؟ والمحصنات کا سپارہ، 5واں سپارہ لوگ کہتے ہیں۔ محصنات قرآن مجید کے اندر 3 معنوں میں آیا ہے۔ محصنات یعنی منکوحات، دوسروں کی منکوحہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہیں، وہ تمہاری کسی کی بھی بیویاں نہیں بن سکتی۔ ایک تو محصنہ کا مطلب یہ ہے منکوحہ، شادی شدہ، جس کو ہم اپنے الفاظوں میں کہتے ہیں۔ محصنہ کا دوسرا مطلب ہے حرہ، آزاد عورت۔ یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے عورت کے لیے، محصنہ بمعنی آزاد عورت۔ جہاں آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پھر تیسرا محصنہ کا ترجمہ جو قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اس کا ایک تیسرا ترجمہ ہے اس کا عفیفہ، باعصمت، پاک دامن عورت۔ تو محسنہ کے یہ جو لفظ آیا والمحصنات، یہ تو پلورل ہے، جمع ہے۔ اس کے 3 معنی ہیں، ایک منکوحہ عورت، ایک معنی، دوسرا معنی آزاد عورت، تیسرا معنی پاک دامن عورت۔ یہ لفظ محسنہ یہ ہے صاد نون، حسن سے ہے، اس کے معنی قلعے کے ہیں، قلعے کے۔ ہا صاد نون، حسن، عربی میں حسن کہتے ہیں قلعے کو۔ قلعے میں، قلعہ کس کام کے لیے آتا ہے؟ حفاظت کے لیے۔ قلعے میں راجہ ہو یا مہاراجہ ہو یا بادشاہ ہو، اس کی فوجیں محفوظ ہوتی ہیں۔ ہا صاد نون یہ روٹ لیٹرز ہیں محصنات کے۔ پتہ یہ چلا کہ خاتون، عورت 3 طریقے سے محفوظ رہ سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ ایک یہ اس کی شادی کر دی جائے، عورت کے لیے مرد خاوند، مرد سے مراد خاوند، ایک بہت بڑا سہارا، بہت بڑا محافظ اور بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے، اور اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کنیز ہے، لونڈی ہے، باندی ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، تب وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگے جہاں آئے گا کہ کنیز کو تو بازار میں جاتے ہوئے سر بھی ڈھکنے کی اجازت نہیں، تاکہ ایک عام آزاد عورت اور لونڈی جو ہے اس کے درمیان ڈسٹنکشن ہو سکے، امتیاز ہو سکے۔ آزاد ہو جائے، اگر باندی ہے، لونڈی ہے یا کسی کی غلامی میں ہے تو وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور تیسری کہ عورت اگر انتہائی پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، باعصمت ہے، تب بھی کسی کی یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ اس کی ایک یعنی عزت اور حرمت برقرار رہتی ہے ان 3 طریقوں سے۔ اب یہ آپ ترجمے دیکھ لیں محسنہ کے۔ والمحصنات من النساء، یہاں تک پہلا ترجمہ۔ آپ پیچھے آیت نمبر جو 23 ہے، یہ پوری وہ آیت ہے جس کے اندر ان رشتوں کا ذکر ہے جن سے شادیاں نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ اس میں ایک لفظ یہ اور بھی ایڈ کر لیں، والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو منکوحہ ہیں، شوہر والی ہیں، ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ الا، مگر
ما ملکت ایمانکم، وہ عورتیں، وہ شوہر والیاں کہ جن کے تم مالک ہو گئے. کیا مطلب؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ اوطاس میں ایسی عورتیں گرفتار ہو کر آئیں کہ جن کے شوہر زندہ تھے، شوہر موجود تھے، لڑائی ہوئی، گرفتار ہو کے آئیں. بہت سے لوگوں کو ان کے ساتھ نکاح کرنے میں تعمل ہوا، تھوڑا ہیزیٹیشن ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ والمحصنات من النساء. ٹھیک ہے، شوہر والی عورتیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے، لیکن جو تمہارے پاس باندی یا لونڈیاں بن کے آئیں، چاہے ان کے شوہر پہلے موجود ہوں لیکن اب ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، بے شک ان کے شوہر زندہ ہیں ابھی. تو یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، خاوند والی عورتیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں مگر وہ کہ جن کے تم مالک ہو گئے. کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمہارے اوپر لکھ دی، فرض کر دی، بتا دی. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ، اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ان کے علاوہ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، یہ جو اب بات بیان ہوئی ہے یہ ساری، ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. لیکن کس طریقے سے؟ ان تبتغوا، اب یہ شرائط نکاح میں بات آ رہی ہے. ان تبتغوا، کہ تم ان کی تلاش کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ساتھ، محسنین، قید نکاح میں لانا ہو، غیر مصافحین، نہ کہ خالی ہوس رانی یا شہوت رانی یا پانی نکالنا ہو. یعنی یہ اپنے حساب سے لڑکی تلاش کی جائے اور پیسے خرچ کیے جائیں. بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی ان کو ان کا مہر دیا جائے. محسنین، مطلب یہ ہے کہ قید نکاح میں لانا، یہ خالی وقتی طور پہ چسکے بازیاں نہ ہوں، باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ نکاح میں لانا ہو، اور مقصد خالی غیر مصافحین، ہوس رانی، شہوت پرستی مطلب نہ ہو کہ جی ہاں. دیکھیں اسلام نکاح کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو کتنی باریکی کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے اور اس کو محفوظ بنا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام چونکہ یہ نہیں کہ جو سامنے آئی، یعنی ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین، یہ جو ہے شرائط نکاح ایک طریقے سے کہ آپ اپنے ہمسر، اپنے کف کے حساب سے آپ دیکھیں گے، مال خرچ کرنا ہے، سنجیدگی ہے کہ ان کو نکاح میں لانا مقصود ہے، خالی شہوت رانی مقصود نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو عورتیں بیان ہوئی، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس وہ جن کے ساتھ تم نے فائدہ اٹھایا ان عورتوں میں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اب شادی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور خلوت ہو گئی تو فائدہ اٹھایا نا آدمی نے. دماغ اب ٹھکانے پہ، پہلے دماغ پہ چڑھ رہی تھی، ہر وقت سر میں درد ہو رہا، اب کہتا ہے اب میرے تھوڑے تھوڑا سکون ہو گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. پس جب تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا، ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو.
سارے زمانے کے پیسے ادا ہوں گے، اگر پیسے ادا نہیں ہوں گے تو مہر کے پیسے ادا نہیں ہوں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں۔ آج بھی کم و بیش حال تو ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن الحمدللہ آپ جیسے صالح اور اچھے اور دینی سوچ رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اس بارے میں کہ تم اس پر راضی ہو بعد میں ادا کرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر عورت جزوی طور پہ یا کلی طور پہ مہر کو معاف کر دے تب بھی اس کے اندر کوئی گناہ والی بات نہیں۔ اصل میں یہ آیت آئی، یہ حصہ اس وقت آیا کہ نکاح کے وقت لوگ مہر مقرر کر لیتے تھے اور بعد میں افلاس یا تنگی کی وجہ سے یعنی اس کو ہلکا کرنا چاہتے تھے، بعد میں نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ بھائی اس وقت تو میں جذباتی طور پہ میں $1,00,000 لکھوا گیا، میرے تو 3 پشتوں کی ویلیو بھی جو ہے وہ $10,000 سے اوپر کی نہیں ہے، تو لہٰذا اب تم ہی کچھ کرپا کرو۔ تو شریعت یہ کہتی ہے، تو تنگی کی جب یہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اس آیت کے حصے کو نازل کیا، لا جناح علیکم فیما، اگر تم دونوں اس پہ راضی ہو جاتے ہو کہ وہ بعد میں ادا کرانا ہے یا کلیتاً معاف کر دینا ہے یا پارشلی اس کو معاف کرنا ہے۔ دیکھو اسلام چھوٹ دے رہا ہے، بار بار تاکید کر رہا ہے کہ ادا کرو ادا کرو ادا کرو، آپ پڑھ کے آئیں پیچھے، لیکن اگر آپس میں یعنی یہ عورت کی ایک بڑائی والی بات ہے کہ وہ اتنا حسن سلوک کا اور کشادہ دلی کا اور وسعت ظرف کا مظاہرہ کر رہی ہے، تو اور پورا یا جزوی طور پہ معاف کر رہی ہے، اس میں کچھ چھوٹ دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیوں پھر اس کے اندر زبردستی شرطیں لگاؤں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اصل میں ایک بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بستری کے بعد مجامعات کے بعد مہر مؤکد ہو جاتا ہے۔ آج تک لوگ مہر کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں، ہر معاملے میں سیریس ہے، کون سا ہال بک کرانا ہے، کھانا کتنے اقسام کا ہوگا، سب ہے، ڈھول بوٹا جو ہے نا بوٹا کو بلانا ہے، وہ ڈھول ڈھپ 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 کرنے کے لیے اس معاملے میں سنجیدہ ہیں۔ لیکن مجھے کہتے ہیں کہ جی جو آپ رکھیں، میرا نکاح ہے، یہ میری دلہن ہے، یہ جو بیٹھی ہوئی اندر، میں کیوں، مجھے کیا پتا لڑکا کیا کما رہا ہے، موچی ہے یا کہیں بڑی کمپنی میں ایگزیکٹو لگا ہے، مجھے کیا معلوم۔ شرعی رکھ لیں تو میں نے کہا وہ باہر بوٹا ڈھپ 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 بجا رہا ہے، وہ شرعی ہے، وہ تو شرعی ہے۔ اب اندر آ کے بیٹھے، اب جب کاغذ نکالا، قلم سنبھالا کہ شرعی یا تو سارے کام شرع کے مطابق کرو، ہاں، یا پھر کہیں گے $1,00,000 لکھ لیں۔ میں نے کہا برخوردار کام کہاں کرتے، کہتے پیزا اسٹور میں کام کرتے ہیں، ابھی آیا نا پاکستان سے، ابھی آیا پیزا ڈیلیوری کرتا ہے، یعنی 1200 مہینے میں یہیں کر گوا گئے، یہیں گوا گئے۔ موجود تھا ہمارا سیکٹری صاحب علی حسین صاحب، 1200 مہینے میں نہیں کما رہا ہے، اور کہہ رہا ہے 12۔ تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے، یعنی خلوت سیاح ہو گئی، اس کے بعد مہر ادا کرنا مؤکد ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اور یہ بات اگر مہر ادا کیے بغیر مر گیا تو مہر کی ادائیگی بطور واجب الادا قرض کے ہوگی،
یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر ایک شخص مر گیا اور اپنی بیوی کو اس نے مہر ادا نہیں کیا اور بچے بھی پیدا ہو گئے یعنی کہ خلوت شرعیہ ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پہلے یعنی ترکہ تقسیم ہونے سے پہلے اس کا جس طرح آپ پڑھ کے آئے ہیں پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح مہر دیا جائے گا اور اس کے بعد ترکہ اس کو ملے گا. یہ قرآن اتنا سیریس ہے اس معاملے کے اندر. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم اور دین کے ساتھ سنجیدگی عطا فرمائے. ولا جناح علیہ. بعض لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں، 2 ڈاکٹر صاحبان تھے، دونوں بھائی، آگے اپ اسٹیٹ ہوئی، تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی جو سالانہ انکم تھی اس کے حساب سے بالکل معقول اور صحیح حساب کتاب لگوا کے ادا کیا، بلکہ ذرا جذبات کی ہو گئے کہ آپ اپنے ہاتھ سے. میں نے بولا میرے ہاتھ سے نہیں، دولہا ہے، دولہا میں نہیں ہوں، یہ تو دولہا ہی ادا کرے اسی کے ہاتھ سے. ہاں ٹھیک ہے، آپ پہلے دے سکتے ہیں، بعد میں دے سکتے ہیں، تخلیہ میں دے سکتے ہیں، ابھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے پیش کرتے ہیں اپنی محترمہ کو. اور یہ نہیں کہ اندر جا کے لے لیں، صبح اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا. ایسے بھی الحمدللہ بالکل ینگ، یعنی دین کا فہم اگر ہو تو اللہ تعالیٰ پھر وزڈم بھی عطا فرما دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. اب تک یہ بات ہو رہی تھی آزاد عورت کی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اگر تم میں سے کسی کی استطاعت نہ ہو، ایسا مقدور نہ ہو، ایسی طاقت نہ ہو. کیسی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. اب دیکھیں محسنات، یہاں محسنات کا لفظ ترجمہ ہے آزاد. مومن آزاد عورتوں، اگر ان سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی پیسوں کے لحاظ سے ایک شخص ذرا کمزور ہے یا بروکن ہے، کوشش اسلام اس بات کو کہتا ہے کہ بھئی آپ آزاد عورت، لیکن آزاد اور یعنی فیملی کے ساتھ 2 فیملی آپس میں مل رہی ہیں تو ظاہر ہے اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ بہت کم خرچے میں معاملہ ہو جاتا ہے. تو ابھی میں ایک اور یہ جب بات پوری ہو جائے گی تو ایک مسئلہ اور غلامی اور لونڈی بار بار جو ذکر آ رہا ہے اس کا میں بیان کرتا ہوں آپ کو، تاکہ ایک وہ جو ذہن سے اگر آ رہا ہے کنفیوژن تو وہ بھی نکل جائے. پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اگر تم میں سے کسی کی یہ استطاعت نہ ہو، یہ طاقت نہ ہو، کس بات کی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ کسی آزاد مومنہ عورت سے نکاح کر سکے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان کے لیے ہے وہ جو ان کی ملکیت میں ہیں تمہاری مومنات کنیزیں، مومنات باندیاں، مومنات لونڈیاں، مومن. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. کیوں یہاں شادی کر رہے ہو، کیوں آزاد میں شادی نہیں کر رہے؟ اگر جو بھی بات تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی کیفیت خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، فَانْكِحُوهُنَّ، ان کے ساتھ نکاح کر لو، یعنی ان باندی یا لونڈیاں جو ان کے ساتھ نکاح کر لو. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں سے اجازت کے ساتھ. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کا مہر ادا کر دینا. بالمعروف، دستور کے مطابق. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر باندی سے شادی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو
بہت معمولی رقم دکھا دیے، چند روپے دے دیے، چند درہم دینار دے دیے، نہیں، بالمعروف دستور کے مطابق، جو اس وقت کا ایک مروجہ طریقہ اور دستور ہے اس کے مطابق۔ اب باندی اور لونڈی اور کنیز سے نکاح ہو رہا ہے، تب بھی چونکہ نکاح ہو رہا ہے لہذا یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، تو اللہ یہاں فرماتے محصناتن، وہ عورتیں یعنی وہ باندیاں قید نکاح میں آنے والی ہوں، غیر مصافحاتن، پانی نکلوانے والی نہ ہوں کہ بس اپنی اور دوسرے کی فریق مخالف کی گرمی نکالی اور پھر فارغ ہو کے الگ ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چوری چھپے دوستی کی خواہش مند ہو، چھپ چھپ کے ملنا، مالکوں سے اپنے چھپ کے ملنا اور آشنا بنانا، فرمایا ایسی نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہا جائے، لیکن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کوئی بے حیائی کے کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو پس ان کے اوپر ہے نصف ما علی المحصنات من العذاب، وہ سزا جو آزاد عورت کو دی جاتی اس سے آدھی۔ شادی شدہ اگر عورت بے حیائی کی مرتکب اگر ہو تو اس کی سزا کیا ہے؟ سورہ نور کے اندر 100 جلدہ رجم ہے، رجم پہلے آپ پڑھ کے آئے اس سے متعلق، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 جلدہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 درے، اور یہ جو اگر باندھی ہے تو اس کی سزا آدھی ہے، 50 درے، 50 لیشز، 50 کوڑے۔ اصل میں لوگ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، بات یہ ہے اگر ایک کو مل جائے اور 1 ملین اپنی اصلاح کر لے تو یہ برا سودا تو نہیں ہے۔ جی ہاں اس پہ یہ کریں، ہاں نہیں گڑبڑ تو نہیں ہے تو بات، یعنی جو بھی سزا اس کی ہے، کیا کہنا چاہیے، آزاد عورت کی، اس سے نصف سزا جو ہے وہ اس کی ہے، یہ لونڈی کی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے ڈرے، وان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مسلمان آزاد عورت سے اگر کسی وجہ سے نکاح کرنے کی ہمت نہ ہو اور نفس کا تقاضا شدید ہو تو بدرجہ مجبوری کسی مومنہ باندی یعنی لونڈی کنیز سے نکاح کر سکتا ہے، تو اس کا نہ اتنا خرچہ ہوگا نہ اتنا زیادہ مہر ہوگا۔ اس نکاح کے لیے باندی کے مالک سے اجازت ضروری ہے۔ کسی بھی باندی سے یعنی لونڈی سے کسی شخص کا نکاح ہونے کے بعد اب وہ اس شخص کی بیوی ہوگی، مالک حسب منشا اس سے گھریلو کام تو لے سکتا ہے لیکن اس سے اور تمتع حاصل نہیں کر سکتا، بیوی اب وہ اس کی ہے، اس کے گھر کے کام کاج اور سارے معاملات اس کے انجام دے گی، بیوی اس کی رہے گی۔ چونکہ لونڈیوں کے ساتھ شادیاں کرنے میں بڑی قباحتیں ہیں، اسی لیے قرآن اور شریعت اس بات پہ زور دیتی ہے کہ آزاد عورتوں سے شادی کرو اور غلام اور باندی اگر ہیں تو ان کو آزاد کرو۔ اصل زور اس بات کے اوپر ہے، آزاد عورت ہو یا باندی ہو، لونڈی ہو، کنیز ہو، مستقل نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح ایک دیر پا تعلق کا نام ہے جس کا مقصد صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خاندانی نظام کو اسٹیبلش کرنا ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کے پابند ہوتے ہیں اور اس رشتے کو عصمت
عفت کے تحفظ اور بقائے انسانی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ صرف شہوت نکالنے کے لیے ایک عارضی تعلق پیدا کر لینا، خواہ وہ پیسے دے کے ہو، یہ شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں اور یہ ناجائز حرام۔ یہاں مجبوری درجے میں بتا دیا کہ اگر انتہائی ایسی مجبوری ہو کہ تمہیں کسی لونڈی یا کنیز سے نکاح کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے وہ مومنہ ہو، پاک باز ہو، نکاح میں آ کے نکاح میں رہنے والی ہو، خالی ادھر ادھر چوری چھپے دوستیاں لگانے والی، آشنائیاں پیدا کرنے والی نہ ہو اور اپنی خواہش کی تسکین کرنے والی نہ ہو، بلکہ گھر بسانے والی ہو۔ اسلام لونڈیوں سے شادی پہ زیادہ زور نہیں دیتا، وہ ایک حل بتاتا ہے کہ گناہ اگر آپ مرتکب ہونے چاہ رہے ہیں کہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کر لیں۔ غلام اور لونڈیوں کو اسلام جو ہے اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے۔ دیکھیے یہ غلامی اس معاشرے کے اندر، اب یہاں پر یہ بات ہمیں بجائے قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں، یہ بات یہاں پر سوچ لینا چاہیے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب کا کہ حرام ہونے کا حکم لوگ بیان کرتے ہیں 3 فیزز، میں کہتا ہوں 4 فیز کے اندر شراب حرام ہوئی، اور میں نے آپ کو شاید ذکر بھی کیا تھا 4 فیزوں کا، ڈاکٹر صاحب کے علم میں ہوگا۔ ایک دم کیوں حکم نہیں دے دیا؟ دیکھیں پرانی گندی عادت جو سال ہا سال سے، صدیوں سے، باپ دادا پردادا اور بڑے زمانے سے پورے چلی آ رہی ہو، ان کو ایک دم کیسے منع کر دیا؟ کیونکہ وہ ذہن ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شراب کے بڑے بڑے قیمتی برتن، بڑی بڑی پرانی شرابیں اور بڑے مہنگے اور بڑے اعلیٰ ظروف موجود ہوتے تھے برتن۔ اب ایک دم یہ کہا جائے یہ سب آپ پھینک دیں تو یہ انسانی طبیعت کے اور انسانی مزاج کے خلاف ہے کہ ایک انسان اسلام بھی لے آیا ہے لیکن وہ نبی کے حکم ماننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے پہلے ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا، اور پھر جب ذہنی طور پہ تیار ہو گئے تو حال ایسا ہوا کہ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا، جو منہ میں تھی اس نے اندر نہیں لی بلکہ منہ سے باہر پھینک دی، کلی کر دی، نکال دی باہر۔ آپ سمجھ میں آتا ہے؟ اب بالکل اسی طرح وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر صدیوں سے غلاموں کو اور کنیزوں کو رکھنے کا رواج ہو اور ان سے کام لینے کا رواج ہو اور ان سے تمتع حاصل کرنے کا رواج ہو، اور ایک ایک شخص کے پاس، ایک ایک فرد کے پاس، قبیلے کے نہیں، چند کے ساتھ ساتھ ہزار کئی ہزار غلام اور لونڈیاں ہوں، اگر آپ ان سے کہیں تو ایک دم سب آزاد کر دو، تو یہ ان کی ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا کہا جاتا تو وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے۔ تو لہٰذا قرآن جب آپ پڑھیں گے آگے آہستہ آہستہ آتا جائے گا 8ویں سپارے میں بھی، پھر آخر تک 28ویں سپارے میں بھی، کہ آپ یہ دیکھیں جہاں کہیں قرآن مجید میں آتا ہے یہ غلطی ہو گئی، اچھا جی اتنے روزے رکھ لو، اتنے کو کھلا دو، اتنے غلام آزاد کر دو، اتنے کو کھانا کھلا دو، یوں کر سکتے تو یوں کر لو، یوں کر سکتے ہو، ہر جگہ او تحریر رقبہ، گردن آزاد کرا، جھوٹی قسم کھا لیے، ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، غلام آزاد کر دو۔ اب اس طریقے سے آہستہ آہستہ ذہن سازی یعنی اسلام کر رہا ہے، ذہن تیار کر رہا ہے کہ یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہے، یہ غلطی ہوئی ان کو آزاد کر دو، یہ آزاد کر دو۔ ام المومنین خلفاء کے زمانے میں جو ہدایہ اور سوغات اور تحائف اور پیسے امہات المومنین کو بھیجے جاتے تھے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس جتنے پیسے آتے وہ اسی وقت تمام کے تمام اپنے پیسے جو ہے وہ غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کے اوپر خرچ کر دیتی تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلاموں اور کنیزوں کی تعداد 2,19,000 ہے، اور دیگر صرف جو انہوں نے آزاد کروائے، دیگر صحابہ نے اور دیگر یعنی امہات المومنین نے جو آزاد کروائے ان کی تعداد الگ ہے، یہ صرف حضرت عائشہ۔ اچھا، وہ غلام اور لونڈی چونکہ وہ اس صالح اور اسلامی معاشرے کے اندر رہتے تھے، جب انہوں نے لوگوں نے ان کو آزاد کرنا شروع کروایا، ان کے مالکوں کو پیسے دے کے آزاد کروایا، تو انہوں نے اس نعمت اور اس آزادی کے صلے میں شکر ادا کیا، کیونکہ وہ تو منڈیوں میں بیچے جاتے تھے، بازاروں میں فروخت ہوتے تھے۔ انہوں نے پھر تحصیل علم کی طرف توجہ دی، علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا، کتابیں رجال کی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے اندر ان غلاموں کا ذکر ہے کہ جو پہلے کسی کے غلام تھے، اس کے لیے کام کرتے تھے، سمہاؤ وہ آزاد ہوئے، انہوں نے علم دین قرآن اور حدیث کا علم صحابہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا حاصل کیا، اور ان علوم کے اندر ایسے پختہ ہوئے کہ وہ غلام آزاد ہو گئے تھے، لیکن سابقہ ان کا حیثیت جو غلام کی تھی، وہ تو استاد اور مرشد اور مدرس کی اعلیٰ اور امامت کی اعلیٰ مسند کے اوپر بیٹھے، اور جو نسل در نسل آزاد چلے آتے تھے وہ ان کے سامنے سر جھکا کے اور پاؤں سمیٹ کے ادب اور احترام کے ساتھ علم دین سیکھنے کے لیے ان کے سامنے سینکڑوں ہزار کی تعداد میں رجال کی کتابیں، سیر کی کتابیں ان کے ناموں سے بھری پڑی، ان کے کارناموں سے بھری پڑی۔ تو یہ وہ انقلاب ہے کہ جو اسلام نے بتدریج لوگوں کے اندر پہلے ذہن سازی کی، جب ذہن تیار ہو گئے تو آہستہ آہستہ وہ لوگ خود بھی آزاد کرتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی آزاد کرتے۔ آج یہ دیکھیں کہ اس دین اسلام نے لونڈیوں اور کنیزوں کو اپنے دور میں بالکل ختم کر دیا۔ ذہن بنا کے اگر فوراً ان کو حکم دیا جاتا ہے بھائی کلمہ پڑھا، آپ کے 200 غلام ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، وہ بولتے بھائی اپنا کلمہ واپس لے لیں۔ تو ذہن سازی اور تربیت ذہنی سطح پہ بھی اور عملی سطح پہ بھی تربیت کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کنیز کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن اگر اس میں اس کے اندر پہلی تو یہ بات یہ یاد رہے کہ کنیز کے ساتھ اگر اس کی شادی ہو گئی ہے، لونڈی کی شادی اگر ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ صحبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، 2 باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ 2 رائے ہیں، ایک میں نے ابھی بیان کر دی، دوسری ڈیلیبریٹلی بیان نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سارے گھر کے کام لے سکتے ہیں، یہ جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا، اوپر اٹھا پٹک سب یہ کام۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ تحت سرہ کہتے ہیں یہ ناف کو، بیلی بٹن، اس سے نچلا حصہ شوہر کا اور اوپر کا حصہ مالک کا، تو وہ تمتع یعنی اوپر کے حصے سے کر سکتا ہے، لیکن ناف سے نیچے کا حصہ استعمال میں نہیں لا سکتا۔ سمجھ گئے بات؟ تو اسی لیے اسلام کبھی موٹیویٹ نہیں کرتا ہے کہ شادی کریں ان کے ساتھ شادی کریں، بلکہ وہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہو نہیں پا رہی اور یہاں فری میں یا بہت کم پیسوں میں گنجائش ہے، تو اس لیے کہا کہ وہ خدا نخواستہ کسی بڑے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس لیے شادی کر لیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کنیز کے ساتھ اگر بچہ ہو جائے اس کی کیا؟ جی، کنیز سے اگر جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے، لڑکے اور لڑکیاں، وہ غلام کہلائیں گے، وہ اولاد تو اس کی ہوگی جس کے نطفے سے، یعنی جو اس کا شوہر ہے اس کی، لیکن وہ انڈر دا کسٹڈی آئیں گے مالک کے۔ ذہن میں رکھیں، جب ماں آزاد ہوگی، اگر وہ اس کو آزاد کرتا ہے اس عورت کو،
تو بچے آٹومیٹکلی اس کے ساتھ آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ جب وہ وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی اس نے آزاد نہیں کیا ہے، وہ باندھی لونڈی کنیز ہے کسی کی، تو بچوں کی حیثیت وہی ہے، بالکل اس کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، اور آپ کے علم میں ہے کہ اب تو ہے نہیں، چونکہ اسلام نے اس کی جڑ ہی ختم کر دی۔ اچھا جی، اب آگے تفسیر کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں حضرت عکرمہ کا ذکر آتا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے، بہت بڑے مفسر۔ اسی طرح حضرت نافع، یہ عبداللہ ابن عمر کے غلام تھے، بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقیہ، ولی، جورسپروڈنس کے ماہر، مجتہد گزرے ہیں ان غلاموں میں، اور ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ انہوں نے آزادی کو ایک نعمت کے طور پر، تشکر کے طور پہ لیا، نہ کہ مادر پدر آزادی کے اب ہم آزاد ہو گئے تو ہم جو چاہے کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کر دے، ویہدیکم، اور وہ تمہیں چلانا چاہتے ہیں، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے پہ، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ویتوب علیکم، اور وہ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ اب کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان کر دیں، یعنی وضاحت کر دیں، کھول کے ڈیٹیل بیان کر دیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، یعنی نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تمہاری طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اب ان کے لیے بڑی ایک عجیب بات تھی کہ سوتیلی ماں سے شادی نہ کرو، وہ تو اپنی، ایسا بھی آیا ہے کہ سگی ماؤں کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، جس عورت کو چاہا، اپنے بھائی یا کوئی رشتہ دار مرا، اس کی عورت پہ زبردستی قبضہ کر لیا۔ اور تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہ حلال اور حرام بیان کر کے تمہارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ قوانین اور احکام ہیں کہ ان پر زمانہ قدیم سے انبیاء، علماء اور ہر دور کے اچھے اچھے لوگ انہی باتوں پہ عمل کرتے آئے ہیں، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم بھی جاہلیت سے نکل کے صالحیت کے اور صالحین کے دستور العمل کی طرف آ گئے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن تمہیں قرآن کی شکل میں دیا گیا، اس کے ذریعے تم ہدایت اور صحیح روشنی کی طرف آ گئے ہو۔ اور یہ جو تمہیں بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے شادی نہ کرو، 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 اس سے شادی کرو، مہر پورا ادا کیا کرو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، جو پچھلی شریعتیں ہیں، پچھلے جو لوگ گزرے ہیں، انبیاء اور ان کے زمانے کے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں، وہ سارے اچھے لوگ ان ہدایتوں کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں۔ ان میں سے اچھے لوگوں میں کسی نے ماں کے ساتھ، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا، بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، خالہ پھوپھی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے اس زمانے میں بھی جو اچھے لوگ تھے اچھا سلوک کیا، ان کا مہر پورا پورا ادا کیا۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آئی تو طلاق بھی انہوں نے معروف طریقے سے دی۔ اول تو حد المقدور انہوں نے طلاق سے گریز کیا، نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تسلی دے رہے ہیں امت مسلمہ کے افراد کو کہ اے لوگوں، اللہ تمہارے پاس یہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں اچھے لوگوں کے راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ پچھلے جو ادوار کے پچھلے جو پیریڈز جو گزرے ہیں، ان میں جو اچھے لوگ تھے، صلحاء تھے، ان کے راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں اور تمہاری طرف توجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ بھی تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے، سمجھے؟ اللہ کی توجہ بھی تمہاری طرف آیا چاہتی ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ،
یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر جاؤ بہت زیادہ پھر کے۔ اللہ تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سے جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ تمہیں اللہ کے احکام کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے ملکوں میں گے ازم اور لیسبینزم چل رہا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں تمہارے ملکوں میں بھی ان چیزوں کو نافذ کر دیں اور لے آئیں، کسی بھی ذریعے سے، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو، موسیقی کے اور مووی کے حوالے سے، جس حوالے سے بھی ہو، وہ تمہیں بھی اپنی خواہشات کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سیدھے سیدھے چلو۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تخفیف کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے ہر چیز آسان کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان اپنے مزاج اور ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے۔ کیا مطلب ان آیتوں کا؟ مدینہ کے منافقین اور جہالت زدہ اور قدامت پرست اور آبائی رسومات کے پرستار لوگ جب یہ وراثت کی اصلاحات اور شادی بیاہ کے معاملات کی اصلاح دیکھتے تو وہ چیخ اٹھتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیبے گوئیاں کرنا شروع کر دیتے تھے اور لوگوں کو بھڑکاتے تھے کہ دیکھو تمہارے ماں باپ کے تعلقات کو ناجائز بتا کر تم کو ناجائز اولاد ٹھہرایا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی اگر ایک شخص کسی غلط ریلیشن کے نتیجے میں وجود میں آ گیا اور یہ آیتیں اب آ گئی تو ان کو کہا جا رہا ہے دیکھو یہ تمہارے باپ دادا کی برائیاں کی جا رہی ہیں، تمہارے بڑوں نے یہ عمل کیا تھا، اب یہ تمہیں حرامی بتایا جا رہا ہے۔ بھائی اس کو حرامی نہیں بتایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے جو غلط کام ہو گئے، اب آئندہ یہ غلط کام نہیں ہو سکتے، نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آیت ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتا ہے، یعنی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کو، شادی کے بعد آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کو مکمل طور پر دبانا نہیں چاہتا، بلکہ انہیں جائز حد تک پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اگر خواہشات کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تو اس سے انسان کے اندر جوگی پر، خواہشات تو ختم نہیں ہوں گی لیکن جوگی بن جائے گا، جوگی پن پیدا ہو جائے، جو کہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ نکاح کی اجازت دے کر بعض پابندیاں عائد کر دی، نکاح کی اجازت دے دی کہ ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ اس کو پابند کر دیا کہ اب اس دائرے میں رہ کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر منہ، تم بکرا ہے، ادھر منہ مارا ہے بیری کے اوپر، ادھر پتوں پہ منہ مار رہا ہے، ادھر وہ کوئی اور فصل لگی ہے ادھر منہ مار رہا ہے۔ اور بکرے میں اور انسان میں کوئی فرق ہونا چاہیے، دمبا ہے یا بکرا ہے یا انسان ہے؟ تو ایک طرف اس کو کہا کہ ایک کے پابند ہو جاؤ، بس یہ بھی نہیں کہا جہاں پابندیاں ہیں، جنہوں نے خود ساختہ پابندی لگائی ہیں ان کا پھر آپ پڑھتے رہتے ہیں چرچ میں کہ کبھی وہ لڑکے پھوڑ رہے ہیں، سارے آ جاتے ہیں نیوز میں، آپ دن رات پھر سنتے ہیں، اور پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو پھر بچے وہاں سے ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، جب بعد میں جب صفائیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب کتابوں میں اور اخبارات میں، اور یہ علم کی بات ہے اور پرانی بات نہیں ہے، روزمرہ کی بات ہے۔ کون سا وہ پادری تھا وہاں کا، کینیڈا کا بڑا مشہور، میں تو اس کا نام بھی بھول گیا، آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا۔ اسلام یہ نہیں، اسلام کہتا تمہیں جوگی بننے کی ضرورت نہیں، خواہشات پوری کرو پابند ہو کے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے، شریعت کی حدود کے اندر رہ کے، بس یہ تو چاہتا ہے۔ اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کے اندر ساری جو کمیونٹی ہے اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، ساری عورتوں کے لیے انسان کی آنکھوں کے اندر
ایک احترام کی کیفیت آتی ہے، وہ ہر جگہ رال ٹپکانے سے پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر صحیح الانسان، صحیح الفطرت انسان ہے اور شادولہ ہے تو شادولہ کہ تو اتنا سر ہے اس کے اندر دماغ ہے نہیں، وہ تو سوچے گا نہیں، وہ حرکت کرے گا بکروں والی دمبوں والی۔ اللہ تعالیٰ صحیح انسانیت کا شعور اور ادراک ہم سب کو عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یا تو یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت رحم کرنے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اگر کوئی شخص ایسا کام کرے گا زیادتی کے ساتھ، زور کے ساتھ، وظلمن، اور ظلم کے ساتھ، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو ڈالیں گے عن قریب آگ میں، نار جہنم میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھاؤ۔ اور پوری امت مسلمہ، پوری، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورا لفظ استعمال کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ، چند افراد اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے، جو بچے ہیں ان کو مزید بچا کے رکھے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے اوپر لگا ہوا۔ اس سے مراد تمام ناجائز و حرام راستے ہیں، یعنی ہر وہ ذریعہ آمدنی جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ باطل طریقے کے ساتھ مال کھانے میں شمار ہوگا۔ چوری، ڈکیتی، خیانت، سود، دھوکے بازی، اس میں سب آ جاتے ہیں۔ اور ایسے پیشے کہ جن کو اختیار کرنے سے کے متعلق شریعت نے منع فرمایا، جیسے گانا بجانا، لہو و لعب کے آلات، موسیقی کے آلات، یعنی یا دکان کھلی ہوئی ٹیٹو بنا رہا ہے، ٹیٹو بیٹھے ہوئے اور ٹیٹو لگ رہا ہے اس کے اوپر، یہ سب چیزیں یہ امور باطلہ کی فہرست کے اندر آتی ہیں۔ بعض اوقات وراثت میں ایک دوسرے کا حق ہڑپ کر لیا جاتا ہے، خاص طور پہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو نہ پہن دیا جاتا ہے، نہ آج دیا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، یہ سب حرام ہے۔ شراکتی کاروبار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے حق کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے اندر خیانت کی، اگر ایک سائلنٹ پارٹنر ہے بولتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور سائلنٹ کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سائلنٹ کر دے، بس یہ سائلنٹ ہو جائے۔ اسی طرح اسراف، فضول خرچی، رسومات پر خرچ کرنا، یہ بھی امور باطلہ کے اندر آتا ہے۔ مال کی طرح انسان کی جان، انسان کو اپنی جان بھی عزیز ہے، دوسرے کی جان بھی عزیز ہونی چاہیے، اس لیے ہر قسم کی قتل و غارت گری، خون ریزی کو حرام قرار دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خودکشی بھی حرام ہے، کہ نہ تم دوسرے کی جان لے سکتے ہو نہ خود اپنی جان لے سکتے ہو، سب حرام کر دیا۔ یہ سب باطل طریقے ہیں۔ دیکھو کیسا ہے، کیسا قرآن کیسی باتیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں بھی ان پہ بھی جو ہے پردہ ڈالتے جائیں گے، مٹی ڈالتے جائیں گے، معاف کرتے جائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کر دیں گے نیک لوگوں کے ساتھ۔ کبائر بڑے گناہوں کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور صغائر چھوٹوں کے لیے۔ قرآن و سنت میں یہ اصطلاح کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ کبائر کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کبائر یعنی بڑے گناہ 7 ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو قتل کرنا، جادو وغیرہ، سحر، اس قسم کی۔ لیکن بعض محدثین نے اور ائمہ نے اس کی کئی 100، کسی نے بتایا 70، کسی نے کہا نہیں، بعض ائمہ نے کئی 100 سے زائد بتایا کہ یہ سارے گناہ کبیرہ۔ اصل میں اگر ایک گناہ چاہے وہ چھوٹا ہے لیکن اگر بار بار کیا جائے تو وہ بھی
صغیرہ کی فہرست سے نکل کے کبیرہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک غلط کام اگر ہو گیا ہے چلو جی یہ چھوٹا کام ہے کرتے رہو، نہیں، پھر وہ اس فہرست میں نکل کے دوسری فہرست میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا اصول یہاں بتایا کہ بڑوں سے بڑے گناہ جیسے میں نے کہا ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ بڑے گناہ توبہ استغفار کیے ہوئے، یا اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کیے بغیر یا اس سے معاف کرائے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور چھوٹے گناہ یا چھوٹی غلطیاں، یوں سمجھے گناہ کے بجائے اگر ہم لفظ استعمال کریں غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں، اگر ہم سے وہ سرزد ہوتی ہیں تو ہم چونکہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود بخود معاف کرتے جاتے ہیں۔ اور جیسے احادیث میں آتا ہے کہ اگر جب انسان وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک، جیسے پانی گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ گناہ، اس کی وہ لغزشیں اس طرح جھڑتی ہیں جیسے پانی جو ہے اس کے چہرے اور ہاتھ اور بدن سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں یا کسی سے قرض لے کے واپس نہ کریں اور کسی کو قتل کر دیں، یہ سارے گناہ، یا کسی پہ جادو اور سحر کا عمل کروائیں، یہ سارے گناہ۔ وضو کریں تو پتہ چلا وہ جھڑنا ہے، وہ نہیں جھڑے، وہ تو چھتر لگیں گے جبھی جھڑیں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی کسی کو ہے جی اس کو ٹھاپ لگا دیں، ہاں، تو بس وہ جو ہے اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی کرتے جاتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور اعمال صالحہ کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹی لغزشیں جو ہے نا معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی پکڑ اپنے پہ آئیں تو صبح سے شام تک اگر ہم اپنے اعمال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی ہمیں ناپ تول سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بڑے غفور و رحیم ہیں، بڑے گناہ جیسے میں نے کہا وہ تو کیا کہنا چاہیے کہ جب تک توبہ استغفار اللہ سے مسلسل نہ کی جائے، اور اگر حق کسی کا مارا ہے تو اس کی حق کی ادائیگی ہو، تلافی ہو، کمپنسیشن اس کی ہو، پھر وہ ادا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور اعمال صالحہ میں لگا رہتا ہے اور اللہ سے مناجات اور فریاد کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے چھوٹے گناہ یا چھوٹی غلطیاں ہم معاف کر دیں گے۔ پھر اس آیت کو دیکھیں، یہیں پر ختم کر دیتے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے کرنے کو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیاں جو ہے وہ ختم کرتے جائیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں نیک لوگوں کے مقام میں، نیک لوگوں کے مدخل میں داخل کریں گے، نیک لوگوں کے ساتھ، قریب لوگوں کے ساتھ تمہارا دنیا میں بھی آخرت میں بھی حشر ہوگا۔ یہ آیت نمبر 31 تک بس کرتے ہیں، انشاءاللہ ذرا رفتار بھی تیز کریں گے، اب چونکہ آپ لوگ دوبارہ وقفے کے بعد یوز ٹو ہو گئے ہو، اور اللہ تعالی ہم